انتظار ہی کم ہے، وہ بے وفا تو نہیں، وہ بے وفا تو نہیں۔ غلام عباس صاحب جنہوں نے لائیو پرفارم کیا ہے تقریباً 25 سال سے زیادہ شاید انہوں نے کیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ فخر ہوتا ہے ان کا بیٹا کہلواتے ہیں جب آپ؟ جی فخر تو بہت ہوتا ہے جی، شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، لیکن اندازہ مجھے جب میں ٹین ایج میں تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے گانا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کام کیا سجاد صاحب نے، جو ان کے اور ان کا جو سر ہے وہ جب تک ریکارڈنگز رہیں گی، جب تک یہ دنیا رہے گی، یہ بولتا رہے گا اسی طرح۔ مہدی حسن صاحب صرف پاکستان کے نہیں بلکہ بر صغیر کے سب سے بڑے سنگر ہیں، بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں سجاد مہدی حسن خان صاحب کو جو ان کے بڑے بیٹے ہیں مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے اتنا بڑا اور اچھا ایونٹ، جو آج سے 200 سال پہلے بھی تھے انہوں نے بھی یہی کہا، کلاسیکل سے ہر چیز نکلی ہے، کلاسیکل سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی جونر آپ گائیں، فوک گائیں، پاپ گائیں، آپ ریپ گائیں، بس وہ سر میں ہے تو سب اچھا ہے۔ السلام علیکم جی، کیو سی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ مہدی حسن صاحب جو شہنشاہ غزل کہلاتے ہیں، آج ان کے نام ایک شام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے فنکاروں، اداکاروں اور موسیقاروں نے شرکت کی۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر یہ جو ٹریبیوشن دیا جا رہا ہے مہدی حسن صاحب کو، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ میرے ساتھ آئیے جی۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ شہنشاہ غزل مرحوم مہدی حسن صاحب کے ٹریبیوشن پر ہم موجود ہیں، اور غلام عباس صاحب کے صاحبزادے میرے پاس سیف صاحب موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ آپ سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے گائک غزل غلام عباس صاحب جنہوں نے لائیو پرفارم کیا ہے تقریباً 25 سال سے زیادہ شاید انہوں نے کیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ فخر ہوتا ہے ان کا بیٹا کہلواتے ہیں جب آپ؟ جی فخر تو بہت ہوتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ جڑ کے ہوا ہے، اور اس کو آگے لے کر چلنا وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اب لے کر چل رہے ہیں ان کا، بس یہی ہے۔ آج بھی ٹریبیوٹ ہو رہا ہے شہنشاہی غزل مہدی حسن صاحب کا، تو اس میں کافی پاکستان کے نامور آرٹسٹ گا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جس طرح انہوں نے غزلیں گائی ہیں ویسے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا صاحب، یہی بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کا پریشر تھا، یا پھر آپ نے بڑوں کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا کہ نہیں یار مجھے بھی یہی کام کرنا ہے، مجھے بھی گانا ہے، اور کس عمر میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میری بھی آواز بڑی پیاری ہے؟ جی شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، لیکن اندازہ مجھے جب میں ٹین ایج میں تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے گانا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کیونکہ میرے سے جو بڑے بھائی ہیں وہ سارے اسی فیلڈ میں ہیں، تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، ٹھیک ہے، تو میں بھی اسی فیلڈ میں آؤں گا، میں بھی اپنے پاپا کے ساتھ گاؤں گا۔ تو کچھ عنایت کرے ذرا ہمیں بھی۔ جی تو انہی کا ایک گایا ہوا ایک مقبول نغمہ، وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے، وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے، وہ بے وفا تو نہیں، وہ بے وفا تو نہیں، میرا پیار ہی کم ہے، وہ آ تو جائے۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ ایک سیکنڈ سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو شام کا انعقاد کیا گیا ہے مہدی حسن صاحب کے نام، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کام کیا سجاد صاحب نے، جو ان کے فرزند ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، اور میں تو اس لیے اسپیشلی آیا ہوں کیونکہ ایک تو جو اتنے بڑے وہ سنگر ہیں بر صغیر میں، ان کا نام بولتا ہے، اور ان کا جو سر ہے وہ جب تک ریکارڈنگز رہیں گی، جب تک یہ دنیا رہے گی، یہ بولتا رہے گا اسی طرح۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا، میں جیو کا ایک پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں انہوں نے مجھے اسپیشلی بلایا تھا، تو وہ ایک میرے لیے بڑی خوبصورت یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے میرے لیے کہ ایسے بڑے آدمی نے، میرے فیلڈ کے بڑے آدمی نے مجھے کہا کہ آپ آئے ہیں اور میرے ساتھ گفتگو کریں۔ میں نے گفتگو بھی کی ان کے ساتھ،
تو اس وجہ سے میری نسبت بنتی ہے تو میں آج آیا ہوں. سر ان کو شہنشاہ غزل کا ٹائٹل دیا گیا ہے, آپ کے دل کے قریب ان کی کوئی ایسی غزل ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یار تنہائی میں میں اگر کبھی سنتا ہوں یا موقع ملے تو میں یہ لازمی سنتا ہوں؟ رنجش ہی صحیح, دل ہی دکھانے کے لیے. سر ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست جوائن کی ہے, اب آپ کو کیا خیال آتا ہے, موسیقی آسان تھی یا اب سیاست آسان ہے؟ نہیں, سیاست تو میں نے شروع سے کرنی تھی یار. موسیقی تو میں نے ایک طرح سے اس کے لیے راہ بنائی سیاست میں جانے کے لیے, تو رستہ بنایا, تو اس لیے سیاست تو کرنی تھی, چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو, تو یہی کرنی ہے. اور عام لوگوں کی پارٹی بنانی ہے پاکستان میں, جو 78 سال میں کبھی نہیں بنی. باقی موسیقی جو ہے وہ بھی مشکل ہے, لیکن سیاست سے زیادہ مشکل نہیں ہے. سیاست آپ کو لگتا ہے آسان ہے ہمارے معاشرے میں؟ سیاست زیادہ مشکل ہے. جی تو ناظرین, غلام محی الدین صاحب میرے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ مہندی حسن صاحب شہنشاہ غزل, ان کے نام ایک شام کا انعقاد کیا گیا ہے, ٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مہدی حسن صاحب صرف پاکستان کے نہیں بلکہ بر صغیر کے سب سے بڑے سنگر ہیں. بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے فنکار, بڑے بڑے بادشاہ, شہنشاہ, وہ سب ان کے پرستار. تو ان کے صاحبزادے نے یہ ٹریبیوٹ آرگنائز کیا, تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے تقریب آرگنائز کی ہے. میں مہدی حسن صاحب کی تمام خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین صبح آمین. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے, ان کی کوئی بات, کوئی نصیحت, کوئی ایسا جملہ ان کا زندگی میں کوئی یاد ہے؟ آل اوور باتیں تو بہت ہیں, لیکن بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے انسان, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑی عاجزی ان کے ساری, اور ملنسار انسان تھے. ان کی پڑھی ہوئی غزلوں میں سے آپ کے دل کے کون سے سب سے قریب ہے؟ ان کے پڑھی ہوئی غزلوں میں سے یا گائے ہوئے گانوں میں سے سب سے آپ کے دل کے قریب کون سے؟ مجھے تو سارے ہی پسند ہیں ان کے, ایک ہو تو میں بتاؤں نا, سارے ہی اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. جو آج کے جنریشن بھی مہندی حسن صاحب کو سنتی ہے, پسند کرتی ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کو میں کہوں گا کہ ان کو سنیں, ان کو آبزرو کریں, آپ پھر کوشش کریں کہ آپ ان کے نزدیک جائیں. سر آج کل جو فلم انڈسٹری ہے, جو نئی نئی فلمز آ رہی ہے, اس کو چھوڑ دو. جی تو ناظرین, شیر میاں داد صاحب موجود, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک شام کا انعقاد کیا گیا ہے استاد مہندی حسن صاحب کے نام, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا خان صاحب کے لیے. استاد مہندی حسن خان صاحب روز روز نہیں پیدا ہوتے, اور میں سجاد مہندی حسن خان صاحب کو, جو ان کے بڑے بیٹے ہیں, مبارکباد پیش کروں گا, جنہوں نے اتنا بڑا اور اچھا ایونٹ جو ہے منعقد کیا, اور اپنے والد صاحب استاد مہندی حسن خان صاحب کی یاد تازہ کی. اور جتنے بھی فنکار ہیں سب کو میں ویلکم کہتا ہوں, اور یہ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے لیجنڈ پاکستان کے کون کون تھے, جن میں سر فہرست نام ہمارے استاد مہندی حسن خان صاحب کا ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, ان کی فیملی کو. سر بڑے بڑے فنکار گلوکار گزرے ہیں, لیکن کچھ ایسے فنکار گلوکار ایسے ہیں جن کو آج کی جنریشن بھی سنتی ہے, جیسے کہ وہ ہماری ہی جنریشن میں سے ہے, جن میں آپ کے والد صاحب کا نام بھی آتا ہے, نصرت فتح علی خان صاحب کا نام بھی آتا ہے, مہندی حسن صاحب کا نام بھی آتا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ان لوگوں نے پہلے تو اللہ کا کرم ہے ان پہ, کیونکہ یہ انمول تحفے, انمول موتی, جو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, جہاں پہ یہ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پاکستان کی عزت بڑھائی. تو انہوں نے محنت کی اور اپنے ملک کا نام روشن کیا, راتیں جاگیں. انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا میوزک کو دیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا, گھر گھر نہ مہندی حسن پیدا ہونا, نہ استاد میاں داد خان, نہ استاد نصرت فتح علی خان. بے شک سر, ان کو ٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں, تو ایک اگر لائن عنایت ہو جائے تو میں سنے, میں پڑھ کے آیا ہوں, اندر ریکارڈنگ مل جائے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, مالک کا کرم. سر یہ بتائیے گا کہ مرحوم استاد مہندی حسن صاحب کے نام شام کا انعقاد کیا گیا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا نام سورج خان ہے, استاد حسین بخش گلو خان صاحب کے میں بیٹا ہوں, اور ہمارے کیونکہ بزرگوں سے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں. استاد مہندی حسن خان صاحب یہ ایک موسیقی کا باب ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ ہیں, جن سے پتہ نہیں کتنی دنیا نے فیض حاصل کیا ہوگا. تو چاند بھائی بتاتے ہیں ان کے, جو ہمیں بچپن سے غزلیں پسند تھیں ان کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو آج ان کے بیٹے سجاد صاحب نے
जो उनके अब माशाल्लाह वारिस हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उनके नाम ये जो आज ट्रिब्यूट पेश किया है, उनके नाम ये शाम की है, हम सब फनकारों ने मिलकर उनका साथ भी दिया, और ये बड़ा अच्छा और बड़ा मुस्बत कदम है। बचपन से हम सुनते आ रहे थे अपने बुज़ुर्गों से खान साहब का जिक्र, मेहंदी खान साहब का, और आज हम भी उनकी शाम में शामिल हुए हैं, तो इट वाज़ प्रिविलेज टू अस। और इंशाल्लाह इस तरह की मौसीकी की शामें होती रहेंगी और इस तरह मौसीकी हमारे मुल्क में कायम रहेगी इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, आजकल जो मौसीकी का आलम है या जो नई नई चीज़ें मौसीकी में ऐड हो गई है, जिस तरह रैप सिंगिंग हो गई, पॉप, मतलब कि हर तरह की सिंगिंग है, और पुराने ज़माने के सिंगिंग जैसे क्लासिकल, मतलब कि आप समझ लें कि रूह को छू जाने वाली मौसीकी होती थी, जिस तरह गज़ल होती थी, और ये वो फ़नकार है या वो गायक है जिनकी आज भी मौसीकी जो सी है गज़लों को है आज की जनरेशन बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ सुनती है। इसके बारे में आप रोशनी डालिएगा। जी बस हमें तो ये तालीम दी गई है कि हम किसी भी म्यूज़िक के जॉनर के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारी सिर्फ एक शर्त होती है कि आप जो भी गाओ सुर में गाओ। सारे उस्तादज़ा ने जो आज से 200 साल पहले भी थे, उन्होंने भी यही कहा, क्लासिकल से हर चीज़ निकली है, क्लासिकल से बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो भी जॉनर आप गाएं, फोक गाएं, पॉप गाएं, आप रैप गाएं, बस वो सुर में है तो सब अच्छा है, बस सुर में आप गाएं। चाहत फ़तेह अली खान साहब, अगर उनकी बात करें, वो तो अकेडमी भी बना रहे हैं, बच्चों को सिखा भी रहे हैं, इस हवाले से उनके बारे में मुझसे पूछें। जो चाहत फ़तेह अली है ना, पहले तो मीडिया को मैं चाहूँगा मीडिया को ये चाहूँगा कि उसके आगे प्लीज़ फ़तेह अली लगाना बंद कर लें। अगर उसने लगा लिया तो ये आप पे ज़रूरी तो नहीं कि आप भी फ़तेह अली लगाएं। फ़तेह अली तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान से लिया है, या राहत, तो वो तो गायकी का घराना है, वो तो वेला तरीन आदमी है, मतलब एक मजाक। उसके आगे मीडिया को चाहिए कि फ़तेह अली बिल्कुल ना लगाए। देखिए ना, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक इतना बड़ा नाम कवाली, यानी कि जितने भी कवाल हैं उनका काम करके रोज़ी खा रहे हैं। उसके बाद राहत फ़तेह अली खान साहब एक ही आदमी अपने काम के लाजवाब। तो ये बात मैं सूरज भाई के साथ एग्री करूंगा कि बिल्कुल जो लोग कॉमेडी करते हैं उनके साथ बड़े लोगों के नाम नहीं लगाने चाहिए। अच्छा चांद भाई, माजरत के साथ आपकी बात काटी है, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते हैं, न्यू टैलेंट हमारे सामने आता है, वो बड़ा गिला करता है कि यार जो पाकिस्तान के मशहूर फेमस सिंगर्स हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इस हवाले से रोशनी डालिएगा, नया टैलेंट क्या करे, कहाँ जाए? मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खुद नए टैलेंट को टीच कर रहा हूँ। मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में म्यूज़िक टीच कर रहा हूँ, और मेरे माशाल्लाह कोई 20-25 से भी मेरे 2-4 स्टूडेंट यहीं खड़े हैं। हम तो ऐसा गाना बता रहे हैं कि इन द फ्यूचर हम पाकिस्तान को माशाल्लाह कोई 40-50 ऐसे आर्टिस्ट देंगे कि मुल्क का नाम कायम रहेगा। हमारी सिर्फ ये लड़ाई होती है, जो नहीं मेहनत करते या सीखते नहीं, वो कह देते जी हमने किसी से नहीं सीखा, बस नाम हो गया। तो नहीं, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, ना आपके काम में बरकत पड़ेगी, ना आपके आवाज़ में बरकत पड़ेगी। तो जिसको सीखना है, अलहमरा में मैं टीच कर रहा हूँ, चांद खान मेरा नाम है, सन ऑफ उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू, बिलोंग टू पटियाला एंड शाम चौरासी फैमिली। तो ये अलहमरा में मैं टीच कर रहा हूँ। आएँ, अगर उनमें टैलेंट है तो सीखें, तो क्यों नहीं गाएंगे, ज़रूर गाएंगे। चांद भाई, माजरत आपकी बात काटी है, ट्रिब्यूशन पेश करते हैं जी मेहंदी हसन साहब उस्ताद साहब को, तो कोई एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरे जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी। थैंक यू वेरी मच। बेहतर हो गया नाज़रीन, हमारे साथ मशहूर और मारूफ गुलकार मेरे साथ मौजूद है, और आज जो ट्रिब्यूशन पेश किया गया है जी मेहंदी हसन साहब को। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।